ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ یہ ایک حدیث چل رہی ہے اگلی دو مجلسوں سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابو حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے اگلے شوہر سے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، ماں شریک بھائی ہوتے ہیں، اس معنی کر کے یہ ماموں ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ، آپ کی سیرت و صورت بیان کرنے کے بڑے ماہر اور اسپیشلسٹ تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کریں تاکہ میں ان میں سے جن چیزوں کو اپنا سکتا ہوں، اختیار کر سکتا ہوں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بتلایا، اور روایت پہلے باب میں، پھر اس کا کچھ حصہ اس کے بعد بھی گزر چکا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ماموں سے یہ بات پوچھنے کے بعد ایک مدت تک میں نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپائی۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو علم کی چیز تھی، چھپانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طلب اور ان کے حصول علم کے جذبے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں بھی شوق ہے یا نہیں، اس لیے کہ بغیر شوق کے کسی کو دیتے ہیں تو اس کی کوئی قدر ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے انہوں نے کچھ مدت تک اس کو راز میں رکھا، پھر اس کے بعد جب ان کو مناسب معلوم ہوا
تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب میں نے تذکرہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مجھ سے بہت پہلے یہ ساری باتیں ماموں جان سے پوچھ چکے ہیں، گویا وہ تو مجھ سے آگے نکل گئے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں ان سے پوچھی، بلکہ ہمارے ابا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جانے اور گھر سے باہر آپ تشریف لاتے تھے تو آپ کی کیا مشغولیتیں ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور آپ کی مجلس جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، وہ ساری باتیں بھی وہ ہمارے ابا سے پوچھ چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہ سب چیزیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، اور پھر حضرت حسن اب اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین وہ دو چیزیں آ گئی، حضور گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی کیا مشغولیات ہوتی تھی، اور جب آپ باہر تشریف لاتے تھے تو کیا مشغولی ہوتی تھی۔ اب تیسری چیز، قال حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فسألتہ عن مجلس، کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ فقال، تو انہوں نے بتلایا، آج اسی کی تفصیل ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی بیٹھتے تھے تو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اٹھتے تھے تو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آپ کا بیٹھنا اور اٹھنا ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا، غفلت کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ گویا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، اور آپ اگر کسی جگہ تشریف لے جاتے اور وہاں پہلے سے مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ لوگوں کو پھلانگ کر اندر گھس کر آگے جانے کی کوشش کریں، بلکہ جہاں مجلس ختم ہوتی ہے یعنی جو آخری لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں جا کر آپ بیٹھ جاتے۔ گویا اندر لوگوں کو پھلانگ کر گھس کر دوسروں کو زحمت میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ، جب آپ کسی قوم کے پاس، کسی لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے، جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی تھی، جیسا بھی کوئی نیا آدمی آوے وہیں پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہی آداب میں سے آگے لوگوں کی گردانیں پھلانگ کر کے آنا۔ ویسے اگرچہ اگر آگے جگہ خالی رکھی ہے بیٹھنے والوں نے تو اس کے لیے گنجائش ہے، تو بیٹھنے والوں نے آگے جگہ خالی رکھ کر گویا اس کو اپنی گردنیں پھلانگنے کا موقع فراہم کیا، جرم ان کا ہے۔ اگر جگہ نہ ہو اور گردن پھلانگ کر کے آئے تو وہ جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن جو آدمی بعد میں آ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جائے گا، جگہ نہیں ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے، تو قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پل بنائیں گے، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ تو بہرحال یہ چیز آداب مجلس کے خلاف ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا کو اور انسانیت کو آداب سکھلانے کے لیے تشریف لائے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، بھلا وہ اس ادب کا کیسے لحاظ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے۔ یہ بات اور رہی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
کہ جب آپ وہاں بیٹھ جاتے تھے لوگ بھی گھوم کر آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، وہ آپ ہی جو ہے مجلس کے یہ بن جاتے تھے۔ ایسی شخصیت جب آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ دوسری چیز ہے، یہ لوگوں کے ادب کی بات ہے۔ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے کہ کہیں جانا ہو تو مجلس جہاں ختم ہو رہی وہاں بیٹھتے، اور لوگوں کو بھی آپ اسی کی تعلیم دیتے تھے، حکم کہ بھئی کہیں جاؤ تو فلان کر کے اندر گھسنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اخیر میں جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ یوتی کل جلسائہ بنصیبہ، آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں، ہر ایک بیٹھنے والے کو بشاشت اور بات چیت کا اس کا پورا حق دیتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھے، پاس آ کر بیٹھنے والا اپنے دل میں دو تمنائیں لے کر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں، جس بڑی شخصیت کے پاس، وہ ذرا محبت سے میرے ساتھ پیش آئے، اور کوئی درخواست لے کے، کوئی بات لے کے جا رہا ہوں تو وہ میری بات کو دھیان سے سنے۔ یہ دو تمنائیں ہر آنے والے کے دل میں جب کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتا ہے تو ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کوئی بھی جب آتا تو اس کا پورا حق، آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کا پورا حق بات چیت اور بشاشت دونوں کے اعتبار سے ادا کرتے تھے۔ اس سے بات چیت بھی، کچھ کہنا ہے، کام ہے، وہ کہتا اس کا کام نمٹا دیا، اس کو اطمینان ہو گیا، پھر دوسرے کی طرف، اور اس کو استقبال، آنے والے خیریت پوچھ لی، آنے والے کا حال پوچھ لیا، اس کو بٹھایا، یہ بشاشت ہو گئی۔ تو ہر ایک کا، کوئی بھی ایسا مجلس میں آنے والا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اس بشاشت اور بات چیت کے حق کو حضور ادا نہ فرماتے۔ لا يحسب جلیس ان احدا اکرم علیہ منہ، آپ کے پاس کا ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور میرا سب سے زیادہ اکرام فرما رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک عجیب انداز، جو لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیش آتے تھے کہ اس کے دل کا یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ یوں سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ میرا اکرام کیا حضور نے۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص کر کے ایسا آدمی جس کے ساتھ بس ساری دنیا آتی ہو، اس کے لیے ان چیزوں کا نبھانا۔ یہ من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر آپ کی خدمت میں آتا، آپ کے پاس بیٹھتا، کیا اپنی ضرورت کے سلسلے میں آپ سے بات چیت اور گفتگو کرتا، تو صابر، حضور بڑے تحمل، صبر اور اطمینان کے ساتھ اس کے پاس بیٹھے، کوئی جلد بازی نہیں، اطمینان سے اس کی بات سنتے، جو اپنی بات کہنا چاہتا یا جو حاجت لے کر کے آتا حضور اس کی طرف دھیان دیتے، حتیٰ یکون هو المنصرف، یہاں تک کہ وہ خود اپنی بات پوری کر کے جب جاوے تب حضور اس سے منہ پھیر دے، ورنہ حضور منہ پھیرنے میں ابتدا نہیں کرتے تھے۔ تو حتیٰ یکون هو المنصرف، یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے اٹھ کر جاوے۔ ومن سالہ حاجتا لم یردہ الا بہا، اور کوئی آدمی اگر آپ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا، کوئی ضرورت لے کر آتا کہ اللہ کے رسول میری یہ ضرورت ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ تو پہلے بھی میں نے بتلا دیا تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی، کسی بھی سائل کو، مانگنے والے کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ وہ ما قال لا قط الا فی تشہدی لولا التشہد لکانت لا منہم، کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ میں لا آتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی
زبان سے کبھی لا کہا ہی نہیں، نہ کہا ہی نہیں۔ ہاں یہ کلمہ نہ ہوتا تو ان کی زبان پر نا کا لفظ بھی نہ آتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی حاجت کو جو کوئی آتا تو کیا فرماتے تھے، یہ من سالہ حاجتا لم یردہ الا بہا، اس کی وہ حاجت پوری فرماتے، اور کبھی اس کو یہ بھی نہ ہوتا دوسروں کا حوالہ کسی کے پاس بھیج دیا، کبھی یوں فرماتے تم قرض لے لو بعد میں ادا کر دیں گے، او بمیسور من القول، اور اگر آپ کے پاس اس وقت اس کی حاجت پورا کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تو نرم بات کر کے آپ اس کو رخصت کرتے، نرمی کے ساتھ بات چیت کرتے اور پھر اس کو رخصت کرتے، گویا اس کو یہ بتلاتے تھے کہ اس وقت تو ہے نہیں، کسی دوسرے موقع پر آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ گویا سختی سے قد وسع الناس بسطہ وخلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی اور آپ کی خوش خلقی، آپ کا ہنسمکھ ہونا اور آپ کا حسن سلوک تمام لوگوں کو عام تھا، کوئی بھی آوے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے ہنس کر پیش آتے اور اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ ایسا نہیں کہ خندہ پیشانی اور حسن خلق کے معاملے میں کوئی تفریق کرتے ہو، کسی کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا، نہیں، آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کو عام تھی، آپ کے پاس آنے والا ہر آدمی اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا۔ فصار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء، گویا آپ اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے اپنی شفقت میں ان صحابہ کے اور لوگوں کے حق میں باپ کی طرح تھے، جیسے ایک باپ کا حال ہوتا ہے بیٹے کے اوپر کیسے شفقت کرتا ہے، وہی معاملہ آپ کا لوگوں کے ساتھ تھا۔ اور حقوق کے معاملے میں لوگ آپ کے نزدیک سب حقوق کے معاملے یعنی دینے کے معاملے، کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے حقوق کی، سب کو یکساں، انہیں کے بیٹے کو ڈبل دیا نہ دوسرے کو آدھا دیا، ایسا نہیں، سب کو یکساں حقوق کے معاملے۔ مجلسہ مجلس حلم و علم و حیاء و صبر و امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بردباری کی مجلس ہوتی تھی، سہنشیلتا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، وہ علم اور علم کی مجلس ہوتی تھی، وہ حیاء اور شرم اور حیا کی، اور صبر اور تحمل کی، اور امانت کی۔ یہ 5 چیزیں بتلائی، علم، حیا و شرم، صبر اور امانت۔ گویا آپ کی مجلس ان چیزوں کی مجلس ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ گویا آپ کی مجلس میں جو بیٹھتا تھا یہ ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی تھی، علمی باتیں سیکھنے کو ملتی تھی، علم اور بردباری کا سبق اس کو ملتا تھا، حیا اور شرم حاصل ہوتی تھی، صبر اور تحمل وہاں بیٹھ کر سیکھتا تھا، امانت داری اس کے مزاج میں آتی تھی۔ گویا آپ کی مجلس میں یہ باری چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی۔ ایک مطلب تو یہ، یا آپ کی مجلس میں ان صفات کا مظاہرہ ہوتا تھا، یعنی آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی باتوں سے علم ٹپکتا تھا، آپ کے ساتھ کوئی آدمی ناروا سلوک کرتا تو آپ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ کوئی معاملہ پیش آ گیا ایسا کہ جس کی وجہ سے شرم کرنی چاہیے تو آپ وہاں شرم کرتے تھے، جیسے کوئی نامناسب منظر ایک دم آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے تو آدمی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے۔ گویا آپ کی مجلس میں ان ساری خوبیوں کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ 2 مطلب ہوئے، آپ کی مجلس ان چیزوں یعنی یہ چیزیں یا تو وہاں سیکھنے کو ملتی تھی، یا یہ ہے کہ دونوں مطلب لے سکتے ہیں، یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا۔
لا ترفع فیہ الاصوات، آپ کی مجلس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی، شور نہیں ہوتا تھا۔ ولا توبل فیہ الحرم، توبل ابن یا بینو، عیب لگانا، تہمت لگانا۔ آپ کی مجلس میں لوگوں کی آبرو نہیں لی جاتی تھی، یعنی آپ کی مجلس میں کوئی ایسی بات جس سے کسی آدمی کی آبرو اور عزت کے اوپر دبا آئے کبھی ہو نہیں سکتی، کسی کو جرت نہیں تھی کہ ایسی کوئی بات اس مجلس میں کرے، وہ آپ کی مجلس میں لوگوں کی آبرو اتاری نہیں جاتی۔ ولا تنسا فلتات، نسا ینسی کا معنی بیان کرنا، اور اگر مجلس میں کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی۔ یعنی آپ کی مجلس کے دوران کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس لگی ہوئی مجلس کے درمیان شرکائے مجلس میں سے کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے جو گویا اس کے لیے بے عزتی، کہیں ہوا نکل گئی جلدی زور سے، کیا ہوتا ہے، لوگ ہنستے ہیں، اس کی وجہ سے بے عزتی کو محسوس کرتا ہے، یا اور کوئی، مطلب کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی لغزش، کوئی معاملہ کسی سے شرکائے مجلس میں سے کسی سے کوئی لغزش صادر ہوئی تو دیکھنے والے اس لغزش کو شہرت نہیں دیتے تھے، وہی دفن کر دیتے۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کہتے ایسا ہوا، فلانے نے ایسا کیا۔ ہمارے یہاں تو وہ ابھی یہاں ایک منٹ نہیں ہوئی کہ واٹس ایپ پہ انگلینڈ میں خبر پہنچ جائے گی، یہ نہیں ہوتا۔ متعادلین، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی نگاہوں میں حقوق کے معاملے میں سب کیسے تھے؟ برابر، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں۔ یتعاطفون فیہ بالتقوی، درجہ اگر ایک دوسرے پر کسی کو فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، جتنا زیادہ نیکی کی راہ پر قائم ہو، اسی مناسبت سے اس کا مقام اونچا سمجھا جاتا تھا۔ گویا وہاں پرائیورٹی جو ملتی تھی کائے کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ متواضعین، اور سب بیٹھنے والے، اس مجلس میں شریک ہونے والے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے، انکساری سے پیش آتا، کوئی کسی کے ساتھ بڑائی کا معاملہ، ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرتا تھا اپنے ہر ساتھی کے سامنے۔ یوقرون فیہ الکبیر، اور آپ کی مجلس میں بڑی عمر والوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَ، اور آپ کی مجلس میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا جاتا تھا۔ کوئی چھوٹا وہاں موجود ہے تو سب مجلس والے محبت سے پیش آتے، کوئی بڑا ہے تو سب ادب اور احترام سے اس کا یہ کرتے تھے۔ وَيُوسِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، اور حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے۔ کوئی آدمی کوئی حاجت لے کر کے آیا تو مجلس والے اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے تھے تاکہ وہ آ کے اپنی حاجت کیا کرے، یہ نہیں کہ بیچارہ انتظار میں پیچھے بیٹھا ہے، مجلس بھی ختم ہو گئی، لوگ منتشر ہو گئے، نہ اس کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں۔ جو پہلے سے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس کی ضرورت دیکھ کر اپنے مقابلے میں بھائی آ جاؤ، تمہاری بات کر دو، تاکہ وہ اپنی ترجیح دیتے تھے حاجت مند کو۔ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اور اجنبی مسافر کی خبر گیری کرتے تھے۔ کوئی اجنبی آدمی آ گیا، باہر کا آ گیا جو یہاں کے اس سے واقف نہیں ہے تو اس کا خیال، اس کی خیر خبر رکھتے تھے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کا حال تھا۔ ہمیں بھی ان چیزوں کا شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو اندر سے پڑھی گئی، بتائی گئی، بار بار ان کو دیکھو، لکھ لو کاغذ پر،
روزانہ اس کو مطالعہ کرو اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہی اصل حق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا، عقیدت کا. آپ کی تواضع کا بیان چل رہا ہے، اسی سلسلے میں یہ لمبی روایت آئی تھی، وہ روایت تو پوری ہو گئی. اب ایک اور روایت ہے. حدثنا محمد بن عبد الله البزيل قال اخبرنا بشر المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي قرآن لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. یہ روایت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کو بتلانے کے لیے لائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پایا قرآن، وہ جو کھر والا حصہ، پائے والا حصہ ہے، وہ ہدیے میں دیا جائے تو میں قبول کر لوں گا. ذرا اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ اس زمانے میں گوشت کو پکانے کے جو طریقے تھے، عام طور پر آگ وغیرہ کے اوپر یا گرم پتھر کے اوپر اس کو بھنا جاتا تھا. تو ظاہر ہے پایا کو آگ میں ڈالیں گے یا گرم پتھر پر ڈالیں گے تو پایا کا اندر کا جو یہ ہے وہ گلنے والا نہیں ہے. سنا ہے کہ نہیں؟ تو اس زمانے کے اعتبار سے بکری کے حلال جانور کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں کھانے کے معاملے میں سب سے گھٹیا چیز پائے سمجھے جاتے ہیں. کیا آج کل تو پائے اچھے سمجھے، جب سے یہ کوکر آیا اور جب سے پائے گلنے لگے تو پھر 12 کھنڈی پر جا کر لوگ خوب کھاتے ہیں. یہ ابھی کی بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ پایا پک کما حق پکتا ہے نا. آپ آگ پر پکا کر دیکھ لیجیے، یہاں جو کوکر میں بھی ذرا بھی کچاس رہ گئی ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کو. تو اس زمانے میں تو گویا اس پائے کو گلانے کا کوئی ایسا اس زمانے کے اعتبار سے کوئی طریقہ اور تدبیر تھی نہیں. تو کھانے کی چیزوں میں یعنی جانور کے اعضاء میں سب سے گھٹیا یہ سمجھا جاتا تھا، کم درجے کا. کیا؟ پایا. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اگر کوئی پایا آ کر کے دے گا ہدیے میں تو بھی میں قبول. وہ ایک کم درجے کی چیز، کم سے کم درجے کی چیز بھی اگر مجھے لا کر دے گا تو میں قبول کر لوں گا. یہ آپ کی تواضع کی بات ہے. ورنہ جس آدمی کے دل میں غرور ہو، تکبر ہو، کوئی ایسی چیز لے کر جائے گا تو لے کے مارے گا اس کے سر پہ. ہم کو ایسا سمجھا ہے یہ لے کر کے آئے، اس کی خبر لے ڈالیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پایا لے کر کے آئے گا تو بھی ہدیہ دے گا، میں کیا کر لوں گا؟ قبول کر لوں گا. وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ. یہ تو گھر آ کر دے گیا ہدیہ پائے کا. کوئی آدمی اگر پائے کی میری دعوت کرے گا گھر پر تو پکتے ویسے ہی تھے جو بھی میں نے کہا، وہ برابر نہیں، تو بھی میں اس کے گھر جاؤں گا، اس کی دعوت قبول کروں گا. حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جا کر کیا ملنے والا ہے، یہ ملنے والا. گویا یہ بھی آپ کی تواضع اور انکساری کی بات کہ جس جہاں سے دعوت آ رہی ہے، پہلے بھی آیا تھا نا، وہ بدبودار جو ہے وہ چربی اور یہ ملے تو وہاں بھی وہ گویا جو آدمی دعوت دے رہا ہے اس کے حال سے یہ اندازہ ہے کہ وہاں یہی ملنے والا ہے، تو بھی آپ انکار نہیں فرماتے تھے. یہ جو حدیث گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے پیش کی ہے. بہت ساری بات. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک
علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ شمائل مبارکہ کا یہ سلسلہ جو جاری ہے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت خصائل میں سے اے اللہ جتنے کی بھی ہم سے نقل اتر سکتی ہے، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی قدر، اس کی محبت، اس کا عشق ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضامندی والے کام کروا لے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج اور دسترگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مختلف حیثیتوں سے اے اللہ جو ذمہ داریاں، فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب، اپنے اے اللہ اپنے نقائص کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں
حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، اے اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت مسلمہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اہل حق کو اے اللہ غلبہ اور اقتدار عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں کے قلوب کو اے اللہ ان کی طرف سے متنفر کرنے کے لیے جو تدبیریں کی جا رہی ہیں دشمنوں کی ان سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، یہود و نصارہ اور ہنود کی سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری اور حسن سلوک اور اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ دشمنان اسلام تحریکوں کو اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کا موقع نہ دے، ہر مسلمان کے ایمان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے لیے ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں اور محنتوں کو استعمال کرنے اور بروئے کار لانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ آج تک اس ملک میں اے اللہ تمام شاعر اسلامیہ کی حفاظت ہوئی، اے اللہ مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے بلا روک ٹوک چلتے رہے، اے اللہ ان سلسلوں کو آئندہ بھی اے اللہ پوری قوت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اے اللہ مزید ترقیوں کے ساتھ آگے بڑھا، اس ملک کے رہنے والے ہر فرد کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔